أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ فقہی احکام و مسائل کے موضوع پہ لکھی جانے والی وہ کتاب ہے جو فقہاء کے انداز میں لکھی گئی ہے، فقہ کے اسلوب میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ عام فقہی کتب سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب حنفیوں کی نمائندگی کرتی ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کتاب شافعیوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کتاب مالکیوں یا حنبلیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی نمائندگی کرتی ہے۔ کتاب کے مؤلف نے جن احکام و مسائل کو کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق پایا، ان کا تذکرہ کیا۔ تو ہم کتاب الصلاۃ میں ہیں اور اس میں آج ہمارا چھٹا باب ہے، الباب السادس، اور وہ کیا ہے؟ باب صلاۃ التطوع، نفل نماز کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، ہی اربع قبل الظہر و اربع بعد، کہ یہ ہیا سے مراد کیا ہے؟ نفل نماز۔ یہ 4 رکھتے ہیں ظہر سے پہلے اور 4 ہی رکھتے ہیں ظہر کے بعد۔ کیا دلیل ہے؟ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1269 1269، ترمذی شریف حدیث نمبر 427 427، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1160 1160، عن ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مروی ہے ام حبیبہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، میری اور آپ کی کیا لگیں؟ ماں۔ یہ ام حبیبہ کس کی بیٹی ہیں جانتے ہیں؟ مشہور و معروف صحابی جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور مشہور و معروف صحابی امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ تو ام حبیبہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم علی النار، جو پابندی سے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں ادا کرے تو اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا جائے گا، یعنی کہ ایسا شخص جہنم کی بجائے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ حدیث صحیح ہے، اسے صحیح قرار دینے والوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ زور سے پہلے 4 رکھتے ہیں، زور کے بعد بھی 4 رکھتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ زور سے پہلے 4 ادا کرتے ہیں، زور کے بعد 2۔ تو زور کے بعد 4 ادا کریں تو یہ افضل ہے، 2 ادا کریں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ امام مسلم روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے، حدیث کے نمبر ہے 730 730، اس حدیث میں سیدہ عائشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھتے ثم يدخل، پھر گھر میں چلے آتے، فیصلی رکعتین، تو گھر میں داخل ہو کر کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 2۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اس کی بھی راویہ سیدہ عائشہ ہیں، وہ ابن ماجہ میں آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں نمبر ہے 1140 1140، اور اسے صحیح قرار دینے والے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ۔
فرماتی ہیں سیدہ عائشہ من ثابر علی ثنتی عشرۃ رکعۃ من السنہ، جو 12 سنت رکعات پہ ہمیشگی کرے، دوام کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پھر 12 رکعتیں کون سی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدہ عائشہ کہتی ہیں 4 قبل الظہر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا، ظہر سے پہلے کتنی ہیں؟ 4، ظہر کے بعد 4 پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور 2 پہ اکتفا کر لیں تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وَأَرْبَعٌ قبل العصر، اور 4 رکعتیں عصر سے پہلے، نماز عصر سے پہلے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اسے درج کیا ہے اپنی کتاب میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1271 1271، اور امام ترمذی نے نمبر ہے 430 430۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4، اللہ رب العزت اس آدمی پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے۔ حدیث ثابت ہے، حسن درجے کی ہے، اور اسے حسن قرار دینے والوں میں ایک نام شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ تو یہ ہو گئیں عصر سے پہلے 4 رکعتیں۔ تیسرے نمبر پہ مؤلف کہتے ہیں ورکعتان بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد۔ حدیث وہ جسے روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، اور اس کا نمبر ہے سنن ابن ماجہ میں 1165 1165۔ راوی ہیں مشہور و معروف صحابی جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی عبد الاشہل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس کہاں؟ یعنی کہ قبیلہ عبد الاشہل میں آئے۔ فصلی بنا المغرب فی مسجدنا، تو آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ہماری مسجد میں، ہمارے محلے کی مسجد میں، ہمارے قبیلے کی مسجد میں۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارکعوا ہاتین الرکعتین فی بیوتکم، یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں ادا کرو۔ کون سی 2 رکعتیں؟ مغرب کے بعد کی سنتیں۔ تو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ سنتیں کہاں ادا کی جائیں؟ گھر میں۔ اس حدیث کو حسن قرار دیا، قابل قبول قرار دیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ اور یہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، اگرچہ ہماری کتاب کے مؤلف امام شوکانی نے ان 2 رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن صحیح احادیث سے یہ 2 رکعتیں ثابت ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 625 625، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 837 837۔ راوی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ کان المؤذن اذا اذن، مؤذن جب اذان دیتا، قام ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کئی ایک کھڑے ہو جاتے اور وہ جلدی سے جاتے مسجد کے ستونوں کی طرف، مسجد کے ستونوں کی طرف جلدی سے کیوں جاتے؟ مغرب سے پہلے یعنی کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے۔ اور ستونوں کی طرف کیوں جاتے؟
اس لیے کہ ہر نمازی جب نماز پڑھے اس کے سامنے سترا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے سترے کا اہتمام کریں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے۔ حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم کذالک، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل کر آتے اور وہ صحابہ کرام اسی حال پہ ہوتے، اسی کیفیت پہ ہوتے، یعنی کہ نماز سے پہلے کیا ادا کر رہے ہوتے؟ نفل ادا کر رہے ہوتے۔ یصلون رکعتین قبل المغرب، یعنی کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ کا فرمان بھی ہے اور آپ کے صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، جسے آپ نے دیکھا اور اس پہ آپ نے انکار نہیں کیا، اس کو آپ نے غلط قرار نہیں دیا۔ تو مغرب کی نماز کے تعلق سے کتنے مسئلے ہم بیان کر چکے ہیں؟ نمبر 1 کہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے کئی بھائی نفل پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنے نفل پڑھتے ہیں وہ؟ 6 رکعتیں وہ ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ 6 رکعتیں ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت موجود ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ضعیف روایت میں یہ کہا گیا کہ من صلی بعد المغرب 6 رکعات، جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے، لم یتکلم بینہن بسوء، اور ان 6 رکعتوں کے بیچ میں غلط گفتگو نہ کرے، اعدلن بہ بعبادت 12 رکعہ، یہ 6 رکعتیں 12 رکعتیں، یعنی کہ ثواب ملے گا ایسے گویا کہ اس نے 12 سال عبادت کی ہے۔ کتنے سال عبادت کی ہے؟ 12 سال عبادت کی ہے۔ میں ایک لفظ چیک کر لوں اس حدیث میں، یعنی آپ سنن ابن ماجہ، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 1160 اس کا نمبر ہے، 1167۔ ہاں جی ہاں، یہ روایت بہت ضعیف ہے اور الفاظ یہی ہیں کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے اور بیچ میں غلط قسم کی گفتگو نہ کرے تو اسے ثواب کیا ملے گا؟ گویا کہ اس نے 12 سال اللہ کی عبادت کی ہے، 12 سال۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اس کو ضعیف قرار دینے والے بہت سے علماء کرام ہیں، ان میں سے ایک شیخ البانی رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف نہیں بلکہ انتہا درجے کی ضعیف ہے، یعنی کہ اس پہ اعتماد کرنا ممکن نہیں ہے، اسے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے تعلق سے اب کتنے مسائل ہم نے بیان کر لیے؟ 3۔ اب ہم بڑھتے ہیں امام شوکانی کے اگلے جملے کی طرف، اگلے کلام کی طرف۔ کہتے ہیں وَرَکَعْتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ کیا دلیل ہے جی؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 730 راوی ہیں عبداللہ بن شقیق، کہتے ہیں سألت عائشۃ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعہ، میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفل نماز کے بارے میں، تو وہ تفصیل بتانے لگیں، اور اس تفصیل میں ان کے الفاظ یہ تھے
وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، اور آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے، وَيَدْخُلُ بَيْتِي، اور پھر میرے گھر میں چلے آتے، فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اور گھر میں پہنچ کے کتنی رکعتیں ادا کرتے؟ 2۔ تو پتہ چلا عشاء کے بعد کتنی رکعتیں ہیں جی؟ 2۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، کیا عشاء سے پہلے بھی کوئی نماز ہے؟ کیوں جی، عشاء سے پہلے بھی سنتے ہیں، 4 سنتے ہیں۔ ہمارے گلفراز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشاء سے پہلے 4 سنتے ہیں۔ تو حدیث کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ میں حنفی علماء کرام کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا قدوری سے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ وَأَرْبَعًا قبل العشاء، 4 رکعتیں عشاء سے پہلے، وَأَرْبَعًا بعدها، اور 4 رکعتیں عشاء کے بعد، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ، اور ممکن ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ اچھا، عشاء سے پہلے کتنی ہوئیں؟ 4، اور عشاء کے بعد 4، اور ممکن ہے 2۔ یہ کن کی گفتگو سنائی میں نے؟ حنفی علماء کرام کی قدوری سے۔ صحیح بات کیا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور عشاء سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی نماز ثابت نہیں ہے، نہ 2 نہ 4۔ البتہ عام حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا تعلق عشاء کی نماز سے نہیں ہے، وہ پھر کوئی بھی نماز ہو، وہ تو پھر مغرب کی نماز کے ساتھ بھی اس کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ جبکہ ہمارے حنفی علماء کرام مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے سنتیں ادا نہیں کرتے، 2 نفل ادا نہیں کرتے، اور نہ ہی وقت دیتے ہیں کہ کوئی 2 رکعتیں ادا کر سکے۔ عشاء سے پہلے باقاعدہ طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کیا کہا گیا کہ 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ تو آئیے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیں، لیکن یہ 2 رکعتیں عام حدیث سے ثابت ہیں، خاص حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ دیکھیے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 624، 624۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 838، 838۔ راوی ہیں عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان کوئی نہ کوئی نماز پڑھنی چاہیے۔ 2 بار آپ نے کہا۔ ثم قال فی الثالثہ، تیسری بار آپ نے کہا لمن شاء، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے، ان کے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر عشاء کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان بھی 2 رکعتیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن 4 رکعتوں کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا۔ ہماری کتاب کے مؤلف امام شوکانی کہتے ہیں وَرَكْعَتَانِ قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں فجر کی سنتیں۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1169، 1169۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 724، 724۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل الصبح، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی پابندی سے فجر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے تھے، اتنی پابندی آپ دیگر نوافل کے معاملے میں نہیں کرتے تھے۔ فجر کی 2 سنتیں فجر سے پہلے ادا کرنے کے معاملے میں آپ بہت پابندی کرتے تھے، بہت زیادہ ان کا خیال کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، اور آپ فجر کی 2 رکعتوں میں تلاوت کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد
قل یا ایھا الکافرون کی اور قل هو اللہ احد کی۔ یہ ثابت ہے اس حدیث سے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 726 726۔ راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی 2 رکعتوں میں تلاوت کی سورہ قل یا ایھا الکافرون کی اور سورہ قل هو اللہ احد کی۔ فجر کی سنتیں مراد ہیں۔ فجر کی سنتوں کا پتہ چل گیا کہ انہیں آپ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بلکہ سفر میں دیگر سنتیں آپ ترک کر دیتے تھے، لیکن فجر کی سنتیں آپ ترک نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کبھی کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ جہاں فرض نماز کی قضا دے گا اسے چاہیے فجر کی سنتوں کی قضا بھی دے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے عظیم صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک رات سوئے رہ گئے، جناب بلال کی ڈیوٹی لگی تھی جگانے کی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام اٹھے تو سورج نکل چکا تھا، سورج کی کرنیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے چہروں پہ پڑ رہی تھیں۔ وضو کیا گیا، آگے چل کے نماز ادا کی گئی، پہلے سنتیں ادا کی گئیں پھر فرض نماز ادا کی گئی۔ تو قضا ہونے کی شکل میں بھی سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کیا یہ اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو اور آپ سنتیں پڑھتے رہیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ فرض نماز قائم ہونے سے پہلے آ گئے ہیں تو سنتیں پڑھیں یا گھر سے پڑھ کر آئیں، اور اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ کو اب سنتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہلے سے سنتیں ادا کر رہے تھے، 1 رکعت ادا کر چکے تھے، اوپر سے اقامت ہو گئی، امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اپنا سلام پھیریں، نماز کو ختم کریں اور فرض نماز میں شامل ہوں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی ہے 710 710 کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم کر دی جائے، نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز ہوتی نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے حنفی بھائی، فرض نماز قائم ہوتی ہے پھر بھی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ نماز کی اقامت ہو جائے تو اور کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے فرض نماز کے۔ یہ سنتیں جو آپ کی رہ گئی ہیں فجر سے پہلے، یہ آپ فجر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں اور سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد ادا کر سکتے ہیں، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے صحابی قیس روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 1267 1267۔ اس میں تذکرہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فجر کی فرض نماز کے بعد ایک آدمی نے 2 رکعتیں ادا کیں، اور آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ 2 سنتیں ہیں جو فجر سے پہلے کی رہ گئی تھیں، تو آپ نے اس عمل کو غلط قرار نہیں دیا، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ان نفل نمازوں سے فارغ ہوئے جن کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ ہے، فرض نماز سے پہلے، فرض نماز کے بعد، ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہے جو مسلم شریف میں آتی ہے جسے ام حبیبہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 12 رکعتیں ادا کرے دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں، اللہ تعالیٰ اس کا محل جنت میں بنائیں گے۔ تو یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں؟ نمبر 1 فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، نمبر 2 ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 8، اور مغرب کے بعد کی 2 کتنی ہو گئیں؟ 10، اور عشاء کے بعد کی 2 کتنی ہو گئیں؟ 12۔ ان 12 رکعتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وصلاۃ الضحیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی نماز بتائی جا رہی ہے، اور اس لفظ کو ویسے پڑھنا چاہیے وصلاۃ الضحیٰ، اور چاش کی نماز. کون سی نماز؟ چاش کی. اس کی کیا دلیل ہے اور کیا تعداد ہے اس نماز کی؟ کم از کم 2 رکعتیں ادا کریں. چاش کی نماز کے طور پہ کم از کم کتنی نماز ادا کریں؟ 2 رکعتیں. اور زیادہ سے زیادہ جو حدیث سے ثابت ہیں وہ 8 رکعتیں ہیں. تو آپ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں. چنانچہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1981 1981، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 721 721. راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. قال، کہتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، کہ میرے خلیل، میرے گہرے دوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی 3 چیزوں کی. نمبر 1، صیام 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے کتنے دن کے روزے رکھوں؟ 3 دن کے روزے رکھوں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں. ورکعتی الضحیٰ، اور چاش کی 2 رکعتیں ادا کروں. وان اوتر قبل ان انام، اور تیسری وصیت یہ کی تھی کہ میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں. یہ کون ہے جی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو یہ کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے خلیل نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرا لوگوں میں، انسانوں میں کوئی خلیل نہیں ہے، مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. اور اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں ابو ہریرہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا انسانوں میں، لوگوں میں کوئی خلیل نہیں ہے. آپ کس کی بات مانیں، کس کی نہ مانیں، کون سی روایت لیں، کون سی چھوڑیں؟ جی علماء کرام جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گلفراز صاحب، اچھا جواب دیا آپ نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے لوگوں میں، کیونکہ مجھے تو اللہ نے خلیل بنا لی ہے. جناب ابو ہریرہ آپ کو اپنا خلیل کہہ رہے ہیں، تو یہ ابو ہریرہ کی محبت ہے. کوئی بھی صحابی آپ کو خلیل کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ ان کی محبت ہے کہ وہ آپ کو اپنا خلیل سمجھتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں اب تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بنانے والا، کیونکہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا. اچھا، اب یہ 3 وصیتیں آپ نے کی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نمبر 1، ہر مہینے میں کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 3. اور بہتر ہوگا کہ یہ 3 روزے کن دنوں میں ہوں؟ جنہیں ایام بیض کہتے ہیں، 13 14 15. اور یہ وصیت کی تھی کہ 2 رکعتیں میں چاش کی ادا کروں. یہ اس حدیث کا تعلق ہے ہماری آج کی گفتگو سے. اور تیسری وصیت کیا کی تھی کہ میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں. تو کیا وتر کی نماز صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ صبح اٹھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. فجر کی نماز سے پہلے جو رات کا آخری پہر ہے اس میں وتر کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن جس کو خطرہ ہے کہ صبح میں نہیں اٹھ سکوں گا، اس کے لیے یہی تاکید ہے، اس کے لیے یہی نصیحت ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے. میں نے کیا کہا تھا؟ زیادہ سے زیادہ چاش کی نماز کتنی پڑھی جا سکتی ہے؟ 8 رکعتیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے 1103 1103، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 336 336. راویہ اس حدیث کی کون ہے؟ ام ہانی. ام ہانی کون؟ امیر المؤمنین جناب علی کی بہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی بیٹی. اور ان کا نام تھا فاختہ. یہ تو ان کی کنیت ہے نا ام ہانی، یعنی کہ ہانی کی ماما.
تو امی ہانی کیا کہتی ہیں جی کہ انہ لما کان عام الفتح، جب فتح مکہ والا سال تھا، اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام ہانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، وہو بأعلی مکہ، جبکہ اس موقع پہ آپ مکہ کے بالائی علاقے میں موجود تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی غسلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا۔ غسل کے دوران فسطرت علی فاطمہ، سیدہ فاطمہ نے پردے کا اہتمام کیا تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے غسل کی حالت میں۔ ثم اخذ ثوبہ، پھر آپ نے اپنی چادر لی، فالتحف بھی، اور اس میں لپٹ گئے۔ ثم صلی 8 رکعات صبحۃ الضحیٰ، پھر آپ نے 8 رکعتیں ادا کی، اور یہ 8 رکعتیں کیا تھی؟ نماز چاشت۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام ہانی۔ تو پتہ چلا 8 رکعتیں بطور چاشت نماز ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بہتر ہوگا کہ یہ 8 رکعتیں کیسے پڑھی جائیں؟ ایک سلام کے ساتھ نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1290 1290۔ وہاں پہ یہی حدیث آئی ہے ام ہانی والی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 رکعتیں ادا کرنے والی۔ وہاں پہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح صلی صبحۃ الضحیٰ، آپ نے یوم فتح مکہ میں، فتح مکہ والے دن آپ نے نماز ادا کی۔ کتنی ادا کی ہے؟ 8 رکعتیں۔ یسلم من کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ سلام پھیر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے جی؟ نماز چاشت کا۔ نماز چاشت کا افضل وقت کون سا ہے؟ یہ بھی سوال ہے ایک۔ تو افضل وقت وہ ہے کہ جب دھوپ اتنی زیادہ ہو چکی ہو کہ اونٹوں کے بچے ریت پہ چلیں تو ان کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں۔ اونٹوں کے بچے کہاں پہ چلیں؟ ریت پہ چلیں تو پاؤں جلنا شروع ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریت بہت گرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورج نکلے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ بہترین وقت ہے نماز چاشت کی ادائیگی کا۔ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 748 748۔ راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل قباء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل قباء کے پاس آئے، وہم یصلون، جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال، اوابین کی نماز، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں۔ نماز چاشت کے مسائل سے ہم فارغ ہوئے۔ اس کے بعد وصلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز، جس کو رمضان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تراویح۔ ایک نماز کے کئی نام ہیں، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ اس بارے میں کیا حدیث ہے جی؟ حدیث وہ جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1163 1163۔ راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہوتے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، سبیلیں لگا کے دن کے ٹائم لوگوں کے روزے تلوانے کا مہینہ نہیں ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ تو یہ اہمیت ہے رات کی نماز کی، تہجد کی نماز کی۔
وَأَكْثَرُهَا 13 رَكْعَةً، اور رات کی نماز، تہجد کی نماز کی زیادہ سے زیادہ تعداد 13 رکھتے ہیں۔ اس بارے میں حدیث سن لیجئے، روایت کرنے والے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، نمبر ہے 737 737۔ بلکہ یہ 13 رکعتیں ادا کرنے والی جو حدیث ہے اس کا نمبر وہ نہیں جو میں لکھوا رہا تھا، مسلم شریف نمبر ہے 737 737، یہی لکھوا رہا تھا۔ راوی ہیں عروہ کون سے؟ عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے، سیدہ عائشہ کے بھانجے، زبیر بن عوام کے پوتے۔ یہ عروہ صحابی نہیں بن سکے، تابعی ہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں اپنی خالہ سے کہ اس خالہ نے بتایا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 13 رکعۃ برکعتی الفجر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 رکعتیں ادا کرتے تھے، لیکن 13 رکعتوں میں فجر کی 2 رکعتیں بھی شامل تھیں۔ تو 2 رکعتیں نکال دیں، باقی کتنی رہ گئیں؟ 11۔ اور یہی سیدہ عائشہ کہتی ہیں دوسری حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زائد نہیں ہوتی تھی، نہ رمضان میں اور نہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں۔ یوتر فی آخریہا، رات کی نماز جب آپ پڑھیں تو وطر کب پڑھیں گے؟ اس نماز کے آخر میں۔ کیا دلیل ہے جی؟ یہاں پہ حدیث ہے ہمارے پاس، جسے روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1422 1422۔ ابن ماجہ نے نمبر ہے 1190 1190۔ راوی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الوتر حق علی کل مسلم، وطر نماز ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وطر کی نماز ادا کرنا کیا؟ واجب، ضروری، حق۔ لیکن ہمارے پاس دیگر احادیث بھی ہیں، وہ بھی صحیح سند سے، ان کو اور ان احادیث کو جمع کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 رکعتیں آپ سفر میں ترک نہیں کرتے تھے، ایسے ہی وطر کی نماز آپ سفر میں ترک نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، الوتر حق علی کل مسلم، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وطر کی نماز ادا کرے۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو بطور وطر 5 رکعتیں ادا کرنا چاہے 5 ادا کر لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، اور جو 3 رکعتیں بطور وطر ادا کرنا چاہے 3 ادا کر لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو 1 رکعت وطر کی نماز ادا کرنا چاہے تو 1 ادا کر لے۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ چلا کہ وطر کی نماز ادا کرنی چاہیے، دوسرا کیا پتہ چلا کہ وطر کی نماز 5 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، 3 بھی، 1 بھی، بلکہ 5 سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں وطر کی نماز میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ ایک غلطی یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وطر کی نماز 3 رکعات پہ مشتمل ہے، 5 نہیں پڑھ سکتے، 1 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، 1 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، 3 بھی، 1 سے بہتر 3 ہے، 3 سے بہتر 5 ہیں، 5 سے بہتر 7 ہیں، 7 سے بہتر 9 ہیں۔ اچھا، اگر 3 آپ پڑھتے ہیں، مان لیجیے آپ 3 پڑھتے ہیں، تو 3 پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعتیں پہلے پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر اٹھیں 1 رکعت پڑھیں اور تحیات بیٹھ کے سلام پھیر دیں۔ ظاہر ہے کہ آخری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھنا، تشہد نہیں بیٹھنا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کے آخر میں اتحیات بیٹھیں اور سلام پھیر دیں۔ آخری جو طریقہ ہے اس میں کتنے اتحیات ہیں؟ 1، اور سلام کتنی بار پھیرا گیا ہے؟ 1 بار۔ تو یہ 2 طریقے ہیں 3 وتر ادا کرنے کے۔ اچھا، عام طور پہ ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ کیسے 3 رکعتیں ادا کرتے ہیں؟ یہ لوگ مغرب کے انداز میں ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ 2 رکعتوں کے بعد تحیات بیٹھتے ہیں اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، 2 اتحیات، 2 تشہد اور 2 سلام۔ تو یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی 3 رکعتیں وتر ادا کرے تو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے وتحیۃ المسجد۔ نفل نمازوں میں سے ایک نماز کیا؟ تحیۃ المسجد، یعنی کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں، چاہے وہ 2 رکعتیں فرض نماز ہوں، چاہے وہ سنتے ہوں، اور چاہے اسپیشلی آپ 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا ہوں اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کروں گا۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ المسجد۔ دلیل کیا ہے اس نماز کی؟ وہ حدیث جسے روایت کرتے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 444 444، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 714 714۔ راوی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیرکع رکعتین قبل یجلس، تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے۔ اللہ کے نبی کیا دے رہے ہیں؟ حکم۔ اور اس حدیث کے پیچھے ایک تفصیل ہے جس کا تذکرہ مسلم شریف میں آیا ہے کہ ابو قتادہ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ تو آپ نے کہا ما منعک ان ترکع رکعتین قبل ان تجلس، تو نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیوں نہیں کی؟ اندازہ کیجئے تحیۃ المسجد کی اہمیت کا۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر میں بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے کیا کرے؟ 2 رکعتیں ادا کرے۔ بلکہ ایک بار آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے اور ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے، تحیۃ المسجد ادا نہیں کی، آپ نے انہیں کھڑا کیا اور کہا جلدی سے 2 رکعتیں ادا کر لو۔ جلدی سے کیوں؟ کیونکہ خطیب صاحب کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال تحیۃ المسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دیکھا یہ گیا کہ عرب لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے پاک و ہند کے لوگ اس نماز میں عام طور پہ سستی کرتے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں 2 رکعتیں ادا کیے بغیر۔ ایسی صورتحال دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ والاستخارہ، نفل نماز میں سے ایک نماز کیا ہے؟ نماز استخارہ۔ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا، خیر چاہنا۔ اب نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس معاملے میں استخارہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کرنا، کیونکہ شریعت نے پہلے ہی بتا دیا نماز خیر ہے۔ استخارہ آپ وہاں پہ کریں گے جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے کہ شر ہے، اس کام میں میرا فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ خیر ہے، اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ حج کرنے کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، حج کروں کہ نہ کروں۔ تلاوت کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، تلاوت کروں کہ نہ کروں۔ ہاں، استخارہ کیا جائے گا کہ اس کمپنی کے ساتھ مل کے حج کروں یا اس کمپنی کے ساتھ۔ شراب کی دکان کھولوں یا نہ کھولوں، اس کے لیے استخارہ کیا جائے گا؟ جی کیوں؟ شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شر ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، تو اس کے لیے استخارہ کیوں کریں؟ استخارہ اس کام میں ہوگا جو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے،
جائز ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کام کروں یا نہ کروں، میں بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کروں یا نہ کروں، میں یہ والا پلاٹ مکان بنانے کے لیے خریدوں یا نہ خریدوں، میں یہ والی گاڑی خریدوں یا نہ خریدوں. دلیل کیا ہے اس معاملے میں؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 6382، 6382. راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے اور استخارہ میں سکھاتے تھے، ایسے سکھاتے تھے اتنی توجہ سے گویا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی بات کا، کسی معاملے کا ارادہ کر لے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، اسے چاہیے 2 رکعتیں نماز ادا کرے فرض نماز سے ہٹ کر، اس کے علاوہ. ثم یقول، پھر یہ الفاظ کہے، لو جی استخارہ شروع ہونے لگا ہے، اللہم اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، میں تجھ سے تیری خیر مانگتا ہوں، تیری خیر کا سوال کرتا ہوں تجھے تیرے علم کا واسطہ دیتے ہوئے. یعنی کہ یا اللہ یہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ خیر میرے لیے ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، تو میری مدد کر یا اللہ، اور میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری صفت علم کا، تو بڑا علم والا ہے یا اللہ، تجھے تیری صفت علم کا واسطہ کہ میری مدد کر. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں تجھ سے قدرت کا سوال کرتا ہوں تجھے تیری صفت قدرت کا واسطہ دیتے ہوئے. یعنی کہ چونکہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ تیرا کنٹرول ہے، میں تجھے تیری صفت قدرت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنے کی قدرت دے دے اگر اس میں میرے لیے خیر ہے. وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، میرے پر فضل کر دے اپنا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے اور میں کسی بھی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ تو قدرت نہ دے، طاقت نہ دے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو ہر ایک چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو نے مجھے سکھا دیا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو ہی پوشیدہ امور کو اچھی طرح جاننے والا ہے. غیب کا علم اللہ تیرے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ بہتر ہے میرے لیے، جو میں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، یہ معاملہ بہتر ہے میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش آئندہ زندگی کے اعتبار سے، عاقبت امری، اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے، اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے دین کے لحاظ سے بھی، انجام کے لحاظ سے بھی، اور دنیا کے لحاظ سے بھی، فَقْدُرْهُ لِي، تو اس کام کو میرے مقدر میں کر دے، میری قدرت میں کر دے، مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دے دے. صحابی کہتے ہیں، یا پھر آپ کہتے تھے فی عاجل امری و آجلہ، کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، تو پھر یا اللہ میرا یہ کام کر دے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے یا میری دنیا کے اعتبار سے یا میرے انجام کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، یا اللہ اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھ سے دور لے جا، اور مجھے اس سے پھیر دے، مجھے اس سے دور لے جا. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور خیر میرے مقدر میں کر دے جہاں پہ وہ ہے. ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، پھر مجھے اس کے اوپر راضی کر دے، مطمئن کر دے. فرمایا نبی علیہ السلام نے، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، یہ دعا پڑھتے ہوئے انسان اپنی حاجت کا تذکرہ کرے کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری درخواست ہے، یہ میری دعا ہے. تو یہ ہو گئی نماز استخارہ کے لیے 2 رکعتیں اور پھر وہ دعا.
دعائے استخارہ کب کی جائے؟ رات کو کہ دن کو؟ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے بعد سونا ضروری ہے یا کوئی سونا ضروری نہیں ہے؟ کیا خواب آئے گا؟ نہیں، خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کام آپ نے استخارہ کر لیا بار بار، اب اللہ کے نام لے کے کریں۔ اگر کام ہو رہا ہے، دل مطمئن ہے، رکاوٹیں کھڑی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے یہیں پہ آپ کے لیے خیر ہے۔ اور اگر رکاوٹیں پڑ رہی ہیں، دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آخر میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَرَکْعَتَانِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہوا کرتی ہیں۔ جی بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ درست ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ تو یہ تھیں آج کی نفل نمازیں اور ان سے متعلقہ احکام و مسائل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور فرائض کے بعد، فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالی دیگر امور کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔